الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ اتاری ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اپنے خوبصورت ٹرانسمیشن شاہی رمضان ٹرانسمیشن. آج کا ہمارا موضوع ہے ادب، اور آج کے موضوع کے متعلق جو علامہ صاحب جو مبلغ دعوت اسلامی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، چلیے میں آپ کا تعارف ان سے کراتا ہوں. حضرت علامہ حافظ محمد شہاب رضا خان اتاری صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضور خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہیں کے ساتھ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ثنا خان آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی سید محمد دانش اتاری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انہیں کے ہمراہ محمد نعیم اتاری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. انہیں کے ہمراہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا جو آغاز کرنے کے لیے قاری صاحب تشریف لائے ہیں، میری مراد حافظ محمد بلال اتاری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. چلتے ہیں ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے. میں گزارش کروں گا حافظ محمد بلال اتاری صاحب سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں. حافظ محمد بلال اتاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے حافظ محمد بلال اتاری صاحب جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. چلتے ہیں ناظرین ہمارے نعت خوانوں کی جانب. میں گزارش کروں گا سید محمد دانش شاہ صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. سید محمد دانش شاہ صاحب.
نبوت مہر رسالت صاحب ملک عظیم مدنی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھولانے لولی دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھولانے لولی دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے سید محمد دانش شاہ صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے. چلتے ہیں ہمارے دوسرے نعت خواں کی جانب. میں گزارش کروں گا محمد نعیم اتاری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا دیتے ان کا منگتا میں تو 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 ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے غیب کی کرتے ہیں پیدا پوشی میرے غیب کی کرتے ہیں پیدا پوشی میرے جور کاتا باتا شاہ نہیں ہونے دیتے میرے جور کاتا باتا شاہ نہیں ہونے دیتے
اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے محمد نعیم قریشی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف۔ علامہ صاحب سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں، حضور یہ ادب کیا ہے اور اس کی تعریف کچھ بیان فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ احباب نے مجھے اپنی اس ٹرانسمیشن میں بولنے کا موقع دیا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ کہ ادب کیا ہے؟ ادب جو ہے لغت کے اندر جس کو ادب ہم کہتے ہیں، ادب کے لغوی معنی ہے احترام کرنا، تہذیب کرنا۔ اگر ہم اس کو دوسرے انداز کے اندر دیکھا جائے تو کسی کی عزت کرنے کو، کسی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کو ادب کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو اصطلاح کے اندر دیکھیں کہ اصطلاح میں ادب کس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو اوپن کرنا پڑے گا۔ تو ایک اخلاقیات کا جو نام ہوتا ہے اسے ادب کہتے ہیں، جو کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بہت اچھے انداز سے ہمیں جو ہے اس کی تعلیم دی ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ اگر ہم اسلام کو ایک الگ نظریے سے دیکھیں نا، دوسری وے میں اگر اس کو دیکھا جائے، تو اسلام پورا کا پورا ہی ادب پر مشتمل ہے۔ اسلام نے یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، کہ مجلس کے اندر اس طریقے سے نہیں بیٹھنا کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر پر بیٹھتے ہو، پاؤں کو پھیلا کر آرام سے سکون سے، بلکہ دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے، ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہے، اور اچھے انداز سے جو شخص گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو کو سننا ہے۔ تو یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ ہر چیز کا حضور نے ہمیں ادب سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے ادب ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ شوہر کے ساتھ کیسا ادب ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا ادب ہونا چاہیے، مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہونے چاہیے، بیت الخلاء میں جانے کے کیا آداب ہونے چاہیے، جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر گیدرنگ کے اندر کھانا کھا رہے ہوں تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ تو ہر چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جب ہم اس سیرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں گے تو ہم با اخلاق شخص بن جائیں گے، اور بندہ جتنا با اخلاق ہوتا ہے وہ اتنا ہی با ادب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جس کسی نے بھی جو کچھ بھی پایا ہے سب ادب کی بنا پر پایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ کس طریقے سے وہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے۔ ان کے پاس جو ہے ایک بوڑھا شخص تشریف لایا جو کہ وقت کے ولی تھے۔ وہ جو ہے ان کی بارگاہ میں تشریف لائے تو انہوں نے ان کی وہ تعظیم کی، وہ ادب کیا کہ اپنے باغ میں سے بہترین جو انگور کا گچھا تھا وہ ان کی بارگاہ میں لا کر دیا، ان کی خدمت اقدس کے اندر ان کو لا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کو تناول فرمایا۔ پھر جو ہے وہ ان سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر دیا۔ تو اب یہ تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اب تھا جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہی بدل گئی۔ پھر جب یہ انہوں نے ادب کیا تب جا کر وہ جو ہے وقت کے ولی بن گئے۔ آج ان کو جو ہے سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ تو جناب والا جس نے جو کچھ بھی پایا ہے نا سب ادب کی بنا پر پایا ہے، اور جس نے جو کچھ بھی کھویا ہے سب ادب کی، بے ادبی کی بنا پر کھویا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ شیطان کا حال کتنا با ادب شخص تھا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار تھا. ہر کوئی کونا اس نے ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو. اتنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار تھا. ہوا کیا کہ بس ذرا سی بے ادبی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، ان کی تعظیم نہ کی، ان کا ادب نہ کیا، وہ مردود ہو گیا، اس کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا. تو جو کچھ بھی جس نے پایا ہے سب ادب کی بنا پر پایا ہے، اور جو کچھ بھی جس نے کھویا ہے سب ادب کی بنا پر کھویا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ادب جو ہے نا، ادب انسان کا زیور ہے. اگر کسی شخص کے اندر ادب نہیں ہوتا نا تو وہ انسان نما حیوان ہوتا ہے. پورا ہمارا معاشرہ اس کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا کہ نہیں یار یہ بات بات پر ذلیل کر دیتا ہے کہ تو ہمارا ادب ہی نہیں کرتا، اچھے انداز سے گفتگو ہی نہیں کرتا. اور وہی اگر با ادب شخص ہو جو اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہو، سلام میں پہل کرتا ہو، اس کو جو ہے عزت دیتا ہو، تو اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یار اس کی گفتگو کو جو ہے ہم سنتے رہیں. یہ ہوتا ہے کہ اور دوسرا اگر بے ادب شخص ہوتا ہے نا، وہ سب کو سمجھ دیتے ہیں کہ یار جلد از جلد بس یہ ختم کرے اپنی گفتگو کو اور جان چھوٹے. لیکن یہی اگر با ادب شخص ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کی گفتگو کو سنایا جائے. تو یہ ادب ہے. تو ادب جو ہے نا ہماری زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. جس نے جو کچھ بھی پایا ہے سب ادب کی بنا پر پایا ہے. یہ تھا ادب. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی احسن انداز میں ہمارے موضوع کے متعلق ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. چلتے ہمارے نعت خوانوں کی جانب میں ہمارے سید دانش شاہ صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ ہمیں چند شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسول اور صدیق عثمان علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں. صدیق عثمان علی سرکار
سارے آلہ ہیں، اصحاب تو سارے آلہ ہیں، ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے خط رسول۔ اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے خط رسول۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے خط رسول۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے سید محمد دانش شاہ صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف۔ علامہ صاحب سے دوسرا سوال کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ادب کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بچے کو ادب سکھائے کہ اس کے لیے ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ والد کا اپنے بچے کو ادب سکھانا، اچھا ادب سکھانا، یہ بہترین عطیہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضور نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اب جو پہلی حدیث مبارکہ تھی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اچھا ادب سکھانا یہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اب ایک سا بندہ خیرات کرے گا تو وہ ایک وقت تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ 1 دن چلے گا، 2 دن چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بینیفٹ اتنا نہیں ہوگا، جو اجر و ثواب ملے گا محدود وقت تک وہ تو ملے گا، پر لیکن چلتا ہوا کوئی یعنی کنٹینیوسلی کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ یہی اگر بندہ اپنے بچوں کو ادب سکھائے تو یہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے اس کا زندگی بھر تک چلتا رہے گا۔ یہی اگر ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اچھا ادب سکھا دیں، ہم اچھا جہیز تو دے دیتے ہیں لیکن ان کو تعلیم کے اندر اچھا ادب نہیں سکھاتے۔ اگر ہم کو یہی اچھا ادب ہم ان کو سکھا دیں تو یہ ان کی زندگی بھر ان کے کام میں آئے گا۔ وہ جب اپنے شوہر سے بات کریں گی تو اچھے انداز سے بات کریں گی، ایک ادب کے دائرے میں رہ کر بات کریں گی، اپنی ساس یا سسر سے بات کریں گی تو ایک اچھے انداز سے بات کریں گی، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں گی۔ تو یہ آپ ادب اگر سکھائیں گے تو یہ اس ادب کا جو فائدہ ہے یہ جو ہے ملتا رہے گا، کنٹینیوسلی جو ہے اس کا ملتا رہے گا جب تک انسان جو ہے اس دنیا فانی سے چلا نہیں جاتا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ بہترین باپ کا اپنی اولاد کو بہترین عطیہ جو ہے وہ ادب ہے۔ آج کل ہوتا ہے ایک کہ باپ بچے کو جو ہے جناب والا بہترین یونیورسٹی میں تو پڑھا دیتا ہے، بہترین جو ہے اسکولس میں پڑھا دیتا ہے، انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھایا جاتا ہے، پر لیکن ادب کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ اس کو دیندار بنایا جائے، اس کو متقی بنایا جائے، اس کو دین کا ادب سکھایا جائے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، دین کی اس کو تعلیم دی جائے. تو یہ جو ہے والد کے لیے اپنی اولاد کو بہترین عطیہ ہے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، کہ جو وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو سب سے پہلے ہی نفی کر دی گئی کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں. اب سوچیں ہمارا کیا بنے گا؟ کون کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. آج تک ہم نے کتنا دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ایسے ہی جھڑک دیتے ہیں، ان کی جو ہے دل آزاری کر دیتے ہیں، ان کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کو ایک اچھے انداز سے سمجھانے کے بجائے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے. ہاں ڈانٹ ڈپٹ ایک اپنی الگ جگہ ہے، پر لیکن ان کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے. ابھی تو بچپن ہے، جب بچپن میں وہ نہیں سیکھیں گے تو کب جا کے سیکھیں گے؟ تو ان کو بچپن کے اندر ہی سکھایا جائے. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. پھر آگے یہ بچوں کے لیے بھی سیکھ ہے کہ ان کو بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. بہت سے بچوں کو اسے دیکھا ہے کہ جو ہے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، بڑوں کو جو ہے ان کا ادب نہیں کرتے، ان کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے غیبت کر رہے ہوتی ہیں، ان کو جو ہے سامنے اکڑ کر ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں سے میں مخاطب ہوں کہ یہ جو ادب ہے نا، ادب حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. اچھا آپ نے یہ تو سن لیا کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں. اب تھوڑا سا دل مایوس ہو کیا ہوگا کہ یار اگر ہم نے اب ادب نہ کیا ہوگا، اگر ہم نے جو ہے بڑوں کا ادب نہیں کیا ہوگا، اب تو حضور نے فرما دیا ہم میں سے ہی نہیں. پھر جو ہے آگے جا کر ایک خوبصورت حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ اے انس، بڑوں کا ادب و احترام کیا کرو اور چھوٹوں پر شفقت کیا کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. اس کے اندر دو باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک تو حضور جنت کا وعدہ لے رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہم جنت میں جائیں نہ جائیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جس کے سبب ہم جہنم میں چلے جائیں. ہو سکتا ہے ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ نہ ہو سکتا ہے ہماری جو ہے موت ایمان پر نہ آئے. تو حضور جو ہے ایمان کا بھی ذمہ لے رہے ہیں کہ جو ادب کر لے گا تو وہ جنت میں میرا ساتھ پالے گا. اور کتنی پیاری بات ہے کہ حضور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں میرا ساتھ پائے گا، کسی اور کا نہیں، کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ان کا جو ہے ساتھ پالے گا. تو یہ تھا ادب، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام. کریم اور حدیث کی روشنی میں والدین کے ادب کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا گیا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. اب دیکھیں کتنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا گیا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، کہ نیک سلوک کرنا جو ہے ماں باپ کے ساتھ یہ ہم پر لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ ماں باپ نے جو ہے جناب والا ہمیں اتنے سے تھے، ہم چھوٹے سے روتے دیتے تھے، پلنگ پر بیٹھ کر روتے دیتے تھے اور کچھ آتا بھی نہیں تھا. ماں باپ نے جو ہے جناب والا ہمیں چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، بولنا سکھایا، ہر چیز ماں باپ نے ہمیں سکھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اب تم پر لازم ہے کہ تم ان کا ادب کرو، تم ان کا احترام کرو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر آگے فرمایا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کہ ان کو جو ہے اف تک نہیں کہنا، نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے. آج کل ہمارا تو یہ حال ہے
کہ بڑے ہو جاتے ہیں، عقل آ جاتی ہے، پر لیکن ہم نے یہ چیزیں سن تو رکھی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے. پھر بھی ہم جو ہے بڑے ہونے کے بعد جو ہے شادی بیاہ ہو جاتی ہے، بچے اچھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں. ماں باپ کو جو ہے اس انداز سے جو ہے ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے، بلکہ کچھ کچھ کو تو اسے دیکھا ہے کہ جناب والا وہ تو اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ کر آ دیتے ہیں کہ جان چھوٹے جائے بڈھا بڈھی ہے یہاں سے جو ہے نکلیں. تو اس طریقے سے بھی دیکھا گیا ہے. یہاں تو فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا. اتنا جو ہے جناب والا اتنا جو ہے باریکی کے ساتھ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ اف تک بھی نہیں کہنا ان کو، نہ ہی جو ہے ان کو جھڑکنا ہے. یہ ہے ماں باپ کا احترام. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ احسان کروں. حضور سے پوچھا گیا میں کس کے ساتھ احسان کروں، کس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کروں. فرمایا گیا تمہاری ماں کے ساتھ. پھر پوچھا گیا میں کس کے ساتھ کروں، پھر فرمایا گیا تمہاری ماں کے ساتھ. پھر پوچھا گیا کس کے ساتھ کروں، پھر فرمایا گیا تمہاری ماں کے ساتھ. پھر دوبارہ سے پوچھا گیا اب حضور کس کے ساتھ احسان کروں، تو فرمایا گیا اب تمہارے والد کے ساتھ. تو دیکھیں ماں کا جو ہے نا کتنا درجہ ہے کہ ماں کے حضور نے 3 درجے بیان کیے. کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار فرمایا کہ تمہاری ماں کے ساتھ احسان کرو. پھر جا کر جو ہے باپ کا فرمایا. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماں کی تو تعظیم کر لیتے ہیں، ان کا احترام تو کر لیتے ہیں، سن رکھا ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ سن رکھا ہوتا ہے بچپن سے، ان کی تعظیم تو کر لیتے ہیں، ان کا احترام تو کر لیتے ہیں، لیکن باپ کی نہیں کرتے. تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. تو جب آپ جنت کا دروازہ ہی نہیں پاؤ گے تو جنت کے اندر کیسے جاؤ گے. تو یہ تھا ماں کا ادب، ماں کا احترام، باپ کا ادب. تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں. آج تک جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے یہاں پر موجود ہیں، اگر جو مجھے دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے اب تک اپنے والدین کا دل دکھایا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کا احترام کریں، پاؤں وغیرہ دبائیں، اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں، معافی مانگیں. والدین بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں، آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہ آج کا میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے امام صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آج ہمارے موضوع کے متعلق ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا، اپنے چھوٹوں کا، اپنے بڑوں کا ادب کریں. یقیناً آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آج کا ہمارا موضوع بہت پسند آیا ہوگا. اپنی محبت کا اظہار اپنے کمنٹس لائک شیئر کرنے کی صورت میں کرنا نہیں بھولیے گا. اپنے میزبان سید مزمل شاہ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.